بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو ضرور سنی ہوگی، جس میں میں نے چٹیل میدان اور ننھے اسماعیل کا ذکر کیا تھا۔ ہم اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی تو بی بی ہاجرہ جب 7ویں بار مروہ پر آئیں تو ان کو ایک دل آویز آواز سنائی دی۔ آپ نے اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس آواز کو غور سے سنا اور دل میں سوچا، یہ کیسی آواز ہے؟ بی بی ہاجرہ نے اس آواز پر زیادہ غور کیا۔ آواز صاف سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت بڑھی اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ ان کے بیٹے کے پاس ایک بزرگ ترین ہستی سراپا نور بنی کھڑی تھی۔ وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ فرشتے کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئیں۔ ابھی دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا، پھر یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ وہ سوچوں میں گم تھیں کہ فرشتے نے بی بی ہاجرہ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں اس ویران اور سنسان بیابان میں کس سپرد کر کے گئے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، مجھے اللہ کے سپرد کر کے یہاں چھوڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اس جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے، قدرت دیکھیے، شان دیکھیے، ننھا معصوم پیاس سے بلکتے ہوئے ایڑی کو رگڑ رہا ہے اور اسی جگہ پانی کا سوتا ابل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بی بی نے فوراً اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ مشکیزہ بھر جانے پر انہیں خیال آیا، کہیں پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ پیاسی تھی نا، ترسی ہوئی تھی نا پانی کے لیے۔ جلدی سے پانی کے گرد مٹی کی باڑ باندھی، زبان سے کہا، زم زم، اے پانی رک جا، رک جا۔ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس ویران جگہ پر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہی تھی۔ ایک دن ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ بنو جرہم کا قبیلہ یمن سے شام تک تجارت کے سلسلے میں سفر کیا کرتا تھا۔ اس دن وہ صحرائے عرب کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا اور راستہ بھول کر وہاں آ نکلا تھا۔ وہ شام کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے نشیبی حصے میں خیمہ زن تھے اور سوچ رہے تھے کہ راستے کا کچھ سراغ ملے تو شام کا رخ کریں۔ قدرت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے ہاتھوں اس صحرا کو آباد کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ لک دک صحرا جہاں لوگ خارداروں میں آباد ہونے سے گھبراتے تھے، وہ اب لوگوں کی آماج گاہ بننے والی تھی۔ ایک روز بنو جرہم کے لوگ پانی کے لیے بڑے پریشان تھے کہ انہوں نے ایک آبی پرندے کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ صحرا میں آبی پرندے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے، ارے دیکھو آبی پرندہ۔ دوسرا بولا، اس صحرا میں اس آبی پرندے کا کیا کام؟ ضرور کہیں قریب میں چشمہ یا تالاب ہے۔ ہم یہاں سے کئی بار گزرے ہیں، کبھی کہیں پانی کا نام و نشان نہ پایا تھا۔ اب اس آبی پرندے کا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا ہے، یہاں کہیں پانی ہے۔ تیسرا بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں پانی ہے۔ چوتھا بولا، ہمیں پانی تلاش کرنا چاہیے، نہ جانے کتنے دن اور ہمیں یہاں رہنا پڑے۔ دوسرا بولا، ہمیں اور ہمارے جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی مل جانے پر یہ ضرور پوری ہو سکتی ہے۔ چوتھا بولا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور پانی کو تلاش کر کے اس کا ذخیرہ کر لینا چاہیے۔ پہلا بولا، دیر کس بات کی ہے، آؤ چل کر پانی تلاش کرتے ہیں۔ پانی کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ پانی تلاش کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچے۔ وہ پانی کا چشمہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ چشمہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چشمہ دیکھ کر پلٹ گئے اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچ کر قبیلے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پانی کا سن کر پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپس میں صلاح مشورے سے شروع ہو گئے۔
باہمی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس جگہ سے کوچ کیا جائے اور اس چشمے کے پاس چل کر خیمہ زن ہوا جائے۔ قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور بی بی ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی۔ بی بی ہاجرہ وہاں تنہائی اور اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، اس لیے بی بی نے خوشی خوشی ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط کہ پانی کی مالکانہ حقوق بی بی ہاجرہ کے نام محفوظ رہیں گے۔ بنو جرہم پانی پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بنو جرہم کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہیں پانی چاہیے تھا اور وہاں رہنے سے ملتا رہے گا۔ قبیلہ بنو جرہم کو اجازت مل گئی اور یوں اللہ پاک نے حضرت بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کے ذریعے اس بے آب صحرا کو لوگوں کے لیے آماج گاہ بنا دیا، آباد کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔